بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم شروع کرتے ہیں یونس علیہ السلام کا قصہ۔ یونس علیہ السلام ایک عظیم اور کریم پیغمبر تھے۔ یونس علیہ السلام کا قصہ قرآن پاک میں ایک انوکھا اور منفرد قصہ ہے۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے۔ یونس علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی، ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ یونس علیہ السلام کی ویسے ہی تکذیب کی جیسے باقی انبیاء کی ان کی قوم نے تکذیب کی، لیکن ان کی قوم پر عذاب نہیں آیا۔ حالانکہ یونس علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم سے ان کو عذاب کی وعید سنا دی تھی، پھر بھی ان کے پر عذاب نہیں آیا۔ قوم پر تو عذاب نہیں آیا، لیکن یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قید خانے میں ڈال دیا، جیل میں ڈال دیا۔ قوم پر عذاب کیوں نہیں آیا؟ یونس علیہ السلام کو کیوں قید خانے میں ڈالا گیا؟ تمام ڈیٹیل ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں، اس لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین محترم، یونس علیہ السلام کے والد کا نام متا تھا۔ آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ آپ کا ایک نام ذوالنون بھی ہے، یعنی مچھلی والے۔ انون کا مطلب ہے مچھلی۔ اسی طرح آپ کو صاحب الحوت بھی کہا جاتا ہے، حوت بھی مچھلی کو کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ان سب ناموں سے پکارا۔ آپ کو ایک عظیم بستی کی طرف مبعوث کیا گیا۔ اس بستی کا نام نینوا تھا۔ یہ عراق کے شمال میں موصل کے بالمقابل واقع تھی۔ ان دونوں کے درمیان دریائے دجلہ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو نینوا کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک یونس علیہ السلام رسولوں میں سے تھے۔ دوسری آیت میں اللہ پاک کا ارشاد ہے وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، ہم نے انہیں 1,00,000 بلکہ اور زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا، یعنی ان کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ تھی۔ باقی رہا یہ سوال کہ 1,00,000 سے کتنے زیادہ تھے۔ اکثر علماء نے اس کی وضاحت کی ہے کہ وہ 20,000 تھے۔ یہ سب کے سب کفر پر تھے۔ یونس علیہ السلام ایک عرصہ تک دعوت اللہ دیتے رہے، لیکن وہ اپنے کفر پر ڈٹے رہے۔ انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، جیسے دوسری انبیاء کرام کی قوموں نے اپنے زمانے کے نبیوں کو جھٹلایا، ایسے ہی اس قوم نے بھی یونس علیہ السلام کی تکذیب کی۔ آخر آپ نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے آگاہ کیا اور اللہ کے عذاب کا اعلان فرما دیا کہ فلاں دن تم پر عذاب آئے گا۔ پھر خود غصے اور ناراضگی کی حالت میں بستی سے نکل گئے۔ اللہ پاک نے انہیں متعین دن کی مہلت دینے کی اجازت تو دی تھی، لیکن بستی سے نکل جانے کا حکم نہیں دیا تھا۔ جب یونس علیہ السلام نے انہیں مہلت سنائی تو خود غصے کی حالت میں بستی سے نکل گئے۔ جب یونس علیہ السلام ناراض ہو کر اس قوم سے نکل گئے تو قوم کے لوگوں نے بیٹھ کر غور کیا کہ ہم یونس کی بات ہم نے نہیں مانی، لیکن وہ نبی ہیں، نبی نہیں جھوٹ بولتا، اس کا مطلب ہے کہ ہم پر عذاب آئے گا۔ اب انہوں نے عذاب سے بچنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ سب لوگ صحرا کی طرف نکل گئے، اپنے بچے ساتھ لے لیے، جانوروں اور مویشیوں کو بھی لے گئے، ان کے بچے بھی ساتھ لے گئے۔ صحرا میں جا کر ماؤں اور بچوں کو الگ الگ کر دیا۔ فرقوا بین الامہات والاولاد، تمام انسانوں اور جانوروں کو ماؤں سے علیحدہ کر دیا، گائے کو اس کے بچوں سے الگ کر دیا، اونٹ کو اس کے بچوں سے الگ کر دیا، بکری کو اس کے بچوں سے الگ کر دیا۔ اونٹ بچوں کے لیے بلبلا رہے تھے، گائے اپنے بچوں کے لیے بلبلا رہی تھی، بکریاں اپنے بچوں کے لیے آواز نکال رہی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا اللہ نے وہ عذاب اٹھا لیا۔ اب اس قصے میں سمجھنے والی 2 باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام پر امتحان کیوں آیا، ان پر اللہ کی ناراضگی کیوں آئی، اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں کیوں قید کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انبیاء علیہ السلام کا کام یہ نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر بستی چھوڑ کر نکل جائیں۔ اللہ کا حکم ہے انتظار کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سال انتظار کیا، جب تک حکم نہیں ملا آپ نے ہجرت نہیں کی۔ جب گھر بار چھوڑنے کا حکم ہوا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ ہم یہ جگہ چھوڑ کر ہجرت کر جائیں۔ اللہ کے یہاں اصول اور قاعدہ یہ ہے جب عذاب شروع ہو جائے تو ٹلتا نہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتا دیا تھا کہ پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، دوسرے دن سرخ ہو جائیں گے، تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے۔ یہ عذاب کی علامات تھی۔ جب پہلی علامت شروع ہوئی، ان کے چہرے زرد ہونا شروع ہوئے تو وہ لوگ دعا مانگنے اور گڑ گڑانے کے لیے صحرا اور جنگلوں کی طرف دوڑے۔ یہ ان بستی والوں کی قسمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا، اللہ نے ان کے رجوع کو قبول کر لیا، اللہ پاک نے ان سے عذاب روک دیا۔ ورنہ عذاب جب شروع ہو جائے تو پھر رکتا نہیں، کیونکہ جب فرعون غرق ہونے لگا اس نے بھی کہا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، آمنت برب موسیٰ و ہارون، کہ میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔
تو اللہ پاک نے فرعون کا ایمان قبول نہیں کیا بلکہ اس کو اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ غرق کر دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا پہلے تم نافرمانیاں کرتے رہے، فساد کرتے رہے، اب ڈوبنے لگے ہو تو خدا یاد آ گیا، اس لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں قرآن پاک میں ارشاد ہے فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ یونس۔ عذاب آنے کے بعد کسی کو اس کے ایمان نے نفع نہیں دیا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے، اللہ نے ان کا ایمان لانا قبول کر لیا۔ پھر فرمایا کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا ومتعناہم الی حین۔ جب وہ ایمان لے آئے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان سے عذاب کو دور کر دیا اور اللہ نے ان کو کچھ عرصے کے لیے زندہ رہنے کی مہلت دے دی۔ ادھر یونس علیہ السلام قوم سے نکل کر گئے اور کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی ہچکولے کھانے لگی، کشتی کے ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ اللہ نے کہا ان سواریوں کے نام قرہ ڈالو، جس کے نام قرہ نکلے گا ہم اسے کشتی سے اتار دیں گے، ایک آدمی کا وزن کم ہو جائے گا۔ انہوں نے قرہ ڈالا، اللہ کی شان، قرہ یونس علیہ السلام کے نام نکلا۔ اللہ نے کہا نہیں ہم آپ کو دریا میں نہیں ڈالیں گے۔ دوبارہ قرہ اندازی کی گئی، یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ تیسری بار قرہ ڈالا، پھر آپ کا نام نکل آیا۔ انہوں نے کہا اب تو آپ کو ڈالنا ہی پڑے گا۔ ایک واقعہ تو یہ ہے کہ کشتی کا وزن بڑھ گیا تھا، اس لیے انہوں نے یہ عمل کیا، یعنی قرہ ڈالا تاکہ قرہ اندازی کے ذریعے کسی آدمی کو دریا میں ڈال دیا جائے، کشتی کا وزن کم ہو جائے اور کشتی ڈوبنے سے بچ جائے۔ لیکن اصل اور حقیقت یہ ہے جس کا اشارہ ہمیں قرآن پاک سے بھی ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام سے کہا کہ جب کوئی غلام مالک سے بھاگ کر بغیر اجازت آتا ہے ہم اس کو دریا میں ڈال دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی یہی آتا ہے، ارشاد ربانی ہے اذ ابق الی الفلک المشحون۔ یونس علیہ السلام اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر وہاں سے دوڑ پڑے اور وہ کشتی میں سوار ہو گئے۔ یونس علیہ السلام نے کہا اللہ کے بندے وہ میں ہوں، میں نے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا، میں وہ بندہ ہوں اور قرہ ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا گیا۔ ادھر اللہ پاک نے مچھلی کو حکم دیا کہ فوراً پہنچو، وہ بہت بڑی مچھلی تھی، وہ دریا کے پانی کو چیرتی ہوئی یونس علیہ السلام کے قریب آئی۔ ابھی یونس علیہ السلام کشتی سے نہیں گرے تھے کہ مچھلی پانی میں نیچے موجود تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو وحی کی کہ یہ آدمی تمہاری غذا نہیں، تمہارا کھانا نہیں۔ اللہ پاک جس کو چاہیں وہی کر دے، لیکن ناظرین محترم آپ کے لیے جاننا ضروری ہے کہ وحی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، وحی تشریعی، وحی غیر تشریعی۔ وحی تشریعی صرف نبی پر آتی ہے اور غیر تشریعی وحی غیر نبی کسی پہ بھی آ جاتی ہے، وہ اللہ پاک کسی کو بھی کر دیتے ہیں۔ جیسے قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، آپ کے رب نے شہد کی مکھیوں کی طرف وحی کی۔ اسی طرح فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اللہ پاک کا ارشاد ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کی اپنے بچے کو دودھ پلا کر سمندر میں ڈال دے، یہ وحی بھی غیر تشریعی ہے۔ اسی طرح وحی کی ایک اور قسم بھی ہے، وحی جلی اور وحی خفی۔ وحی جلی کا مطلب ہے الفاظ بھی اللہ پاک کی طرف سے ہوتے ہیں اور معانی بھی، جیسا کہ قرآن پاک ہے، اللہ پاک کا کلام ہے، اس میں معانی اور الفاظ دونوں اللہ پاک کی طرف سے ہوتے ہیں۔ وحی خفی وہ ہوتی ہے کہ اللہ پاک نبی کے دل میں بات ڈال دیتے ہیں، وہ بھی وحی ہوتی ہے لیکن لفظ نبی کے ہوتے ہیں، اسے وحی خفی کہتے ہیں۔ بہرحال وحی جلی اور وحی خفی دونوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ انبیاء کرام کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کرتے جب تک کہ اللہ کی طرف سے وحی نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، فرمایا نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے وحی نہ ہو۔ تو اللہ پاک نے مچھلی کے پاس وحی بھیجی اور حکم دیا یاد رکھو جو ہم نے یونس علیہ السلام بھیجے ہیں تم نے نہ ہی ان کا گوشت کھانا ہے اور نہ ہی ہڈیاں، یہ تمہارا رزق نہیں، یہ ہم نے کھانے کے لیے نہیں بھیجا بلکہ تمہارے پیٹ کو ان کے لیے قید خانہ بنایا ہے، وہ اس میں قید رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، اللہ کے قید خانے بھی نرالے، اللہ کے فیصلے بھی نرالے، دنیا والے بھی جیلیں بناتے ہیں، انڈر گراؤنڈ بھی بناتے ہیں، لیکن مچھلی کے پیٹ میں صرف اللہ پاک ہی قید خانہ اور جیل بنا سکتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کا نظام ہے۔ مچھلی کو حکم دیا نگل لو، اس نے نگل لیا۔ یونس علیہ السلام کو اندازہ نہیں تھا میرے اس طرح قوم سے نکل کر چلے جانے سے میرے اوپر ابتلا اور آزمائش آ جائے گی اور مجھے مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا جائے گا۔ پھر جب مچھلی نے یونس علیہ السلام کو نگل لیا اور وہ خود اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے، یعنی یونس علیہ السلام سمجھ گئے
کہ بار بار ان کے نام کا قرآن نکلنا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش مقصود ہے، تو یونس علیہ السلام خود کو ملامت کرنے لگے، اور یہ ملامت توبہ کی ابتدا ہے۔ اب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کتنے دن رہے، اس میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول کے مطابق 3 دن رہے، دوسرا قول 7 دن کا ہے، اور ایک قول ہے کہ 40 دن تک رہے۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا۔ اللہ پاک ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں، فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، پھر انہوں نے اندھیروں میں سے پکارا۔ آخر کار وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھے۔ علماء نے یہاں 3 اندھیروں کا ذکر کیا ہے، ایک مچھلی کا پیٹ کا اندھیرا، دوسرا سمندر کا اندھیرا، تیسرا رات کا اندھیرا۔ وہ یونس علیہ السلام پر یہ سارے اندھیرے اکٹھے ہو گئے۔ یہ اللہ پاک دوسری آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، بس اگر یہ پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ مطلب یہ کہ یونس علیہ السلام اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ پاک کی تسبیح بیان کرنا شروع کر دی، بالآخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھے، الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہو گیا۔ چنانچہ یونس علیہ السلام نے اس تسبیح کے الفاظ کو یوں دہرایا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہی دعا تھی جو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی۔ صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس آیت میں اللہ کا اسم اعظم ہے، جب ان الفاظ کے ذریعے کوئی دعا مانگے تو دعا قبول ہوتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ دعا مانگنے والے کا دل بھی پاک ہو اور اس کا رزق بھی حلال ہو، پھر دعا قبول ہوگی۔ جو بھی مسلمان یہ دعا اپنی کسی حاجت کے لیے صدق کے دل سے پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرمائیں گے۔ یہ دعا مستجاب ہے۔ اسی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو اس آزمائش سے نجات دی۔ علماء نے یہ بھی فرمایا ہے، جو لوگ ناحق جیل اور قید خانے میں ہوں ان کے لیے عمل اکثیر ہے، کم از کم وہ دن میں 300 مرتبہ پڑھیں، جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنی جلدی رہائی ملے گی۔ یہ مجرب وظیفہ ہے۔ بہت سے علماء نے لوگوں کو بتایا، ان لوگوں نے پڑھا، اللہ پاک نے ان کی قیادت کو ایسے ختم کیا کہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس آیت کے پڑھنے کے بعد وعدہ ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، اس نے مانگا بس ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، پھر جب تم مانگو گے تمہاری بھی دعا قبول ہوگی۔ اسی طرح بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے، جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں یہ ذکر کر رہے تھے تو فرشتوں نے کہا، اے اللہ، وہ فرشتے جو دریاؤں، پانی اور بادلوں پر مقرر ہیں، انہوں نے کہا، یا اللہ، ایک آواز آتی ہے، سمجھ نہیں آتی وہ کیا آواز ہے، اور آواز بھی عجیب ہے، ایک جگہ سے نہیں آتی بلکہ مختلف جگہ سے آتی ہے، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ اللہ پاک نے فرمایا، تم نہیں جانتے ہو، میرا بندہ یونس مچھلی کے پیٹ میں ہے، اور مچھلی ان کو سیر کروا رہی ہے، کبھی مشرق میں لے جاتی ہے، کبھی مغرب میں لے جاتی ہے، اور وہ اسی حالت میں مجھے پکار رہا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، وَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے دعا سن لی اور اس کو غم سے نجات دے دی۔ آگے سوال پیدا ہوتا ہے، وہ تو نبی ہیں، انہوں نے یہ کلمات ادا کیے، اللہ پاک نے ان کو غم سے نجات دے دی۔ اے اللہ، ہم تو تیرے گناہ گار بندے ہیں، کیا یہ دعا پڑھنے سے ہمارے غم بھی دور ہو جائیں گے؟ تو آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، كَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم ہر ایمان والے کو اس دعا سے نجات دیں گے، جو بھی وہ مانگے گا ہم اس کو عطا کریں گے۔ یہ دعا یونس علیہ السلام کے لیے خاص تھی اور ہر اہل ایمان کے لیے عام ہے۔ ایک قول کے مطابق یونس علیہ السلام 40 شب و روز یہی دعا پڑھتے رہے۔ اس مدت کے ختم ہونے پر اللہ پاک نے آپ کی دعا کو قبولیت بخشا۔ مچھلی ساحل پر پہنچی، یونس علیہ السلام کو کنارے پر ڈالا اور واپس چلی گئی۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، بس ہم نے اسے چٹیل میدان میں ڈال دیا۔ یونس علیہ السلام چٹیل میدان میں لیٹے ہوئے تھے اور وہ اس وقت بیمار تھے۔ پھر اللہ کی قدرت سے آپ کے قریب ایک بیلدار درخت اگا اور اس پر سایہ کرنے والا ایک بیلدار درخت اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے اگا دیا۔ اس کدو کے درخت کے متعلق مورخین کا کہنا ہے کہ اللہ پاک نے اس درخت کا انتخاب اس لیے فرمایا کہ اس درخت کے پتے چوڑے ہوتے ہیں۔ ان کے سائے نے یونس علیہ السلام کو ڈھانپ لیا تاکہ انہیں اذیت نہ پہنچے، اس لیے کہ ان کے جسم سے جلد اتر چکی تھی۔ مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں، اللہ پاک نے ان کے پاس ایک پہاڑی بکری بھیجی، وہ آپ علیہ السلام کے قریب آتی اور آپ کے سر کے پاس کھڑے ہو کر آپ کو دودھ پلاتی۔
اور رفتہ رفتہ آپ کی حالت بہتر ہو گئی، آپ توانا اور تندرست ہو گئے، پھر اٹھنے کے قابل ہو گئے، اور یہ سب اللہ پاک کی مہربانی سے ہوا۔ جب آپ کی صحت لوٹ آئی، اللہ پاک نے پھر آپ کو آپ کی قوم کی طرف بھیجا۔ سورہ صافات میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ہم نے اسے 1,00,000 بلکہ اور زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا، بس وہ ایمان لے آئے، اور ہم نے ایک زمانہ تک عیش و عشرت انہیں دے دی، وہ سب کے سب آپ پر ایمان لے آئے۔ اللہ پاک نے اس قصے کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اشارہ فرمایا۔ اس قصے سے بڑا سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ پاک کی رحمت پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کہیں بھی ہوں، سمندر میں ہوں، دریا میں ہوں، زمین پر ہوں، کہیں بھی ہوں، اللہ پاک ہمارے ساتھ ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حال میں اللہ پاک پر توکل کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔